کیا؟ میرا نکاح؟ اور وہ بھی اس کم عقل لڑکی سے؟ ہرگز بھی نہیں ماما، سالار اپنی پوری قوت سے چیخا تھا، لیکن اس کا چیخنا اب فضول تھا۔ رحیم صاحب فیصلہ کر چکے تھے اور سالار کی ماں نے ان کے فیصلے کو سر جھکا کے مان بھی لیا تھا۔ سالار، میں تمہارے نانا کو بول چکی ہوں کہ تم اس سے نکاح کرو گے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ ماما، آپ نے مجھ سے پوچھ کے ہرگز نہیں کہا تھا کہ میں نکاح کروں گا یا نہیں۔ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے کہ میں کسی کم عقل لڑکی سے شادی کروں، اسے بولنے تک کی عقل نہیں ہے ماما، سالار اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت پارٹی میں جانے کے لیے نکل رہا تھا، لیکن اپنی ماں کے بلانے پر وہ ان کے کمرے میں آیا تھا۔ بلیک جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، ہاتھوں میں برانڈڈ واچ اور پاؤں میں برانڈڈ جوتے پہنے کھڑا تھا۔ غصے کے باعث گوری رنگت میں سرخی کھلی تھی، جبکہ ہیزل گرے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بیٹا، تم فضول میں بحث کیوں کر رہے ہو جب تمہیں معلوم ہے کہ نانا کے فیصلے کے سامنے تم کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ ماما، میں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، مجھ پہ کسی کے فیصلے کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ غصے سے کہتا اپنی ماں کے کمرے سے نکلا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آپ کیوں خاموش تھے؟ آپ سمجھاتے نہ اسے۔ وہ سالار کے کمرے سے نکلنے کے بعد اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں کیا سمجھاتا اسے؟ تم ماں بیٹے کا معاملہ ہے۔ عبداللہ صاحب نے تو اپنا دامن جھاڑ دیا تھا۔ وہ غصے سے انہیں گھورتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ کل نکاح کا کہا ہے انہوں نے، کیسے راضی کریں گی؟ عبداللہ صاحب بھی جلے پہ نمک ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے کل نکاح نہیں کرتا۔ سو جائیں اب آپ خاموشی سے، وہ غصے سے کہتی ہوئی بیڈ پہ لیٹی، سر تا پیر کمبل اوڑھ چکی تھی۔ اللہ خیر، ان ماں بیٹے کی لڑائی سے مجھے دور رکھنا، عبداللہ صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا تو دور کی بات، میں ایک پل کے لیے بھی اس کے ساتھ نہ رہوں۔ آخر سمجھا کیا ہے نانا جان نے مجھے؟ میں کل ہی جا کے بات کرتا ہوں نانا جان سے۔ اگر انہیں اپنی پوتی کی شادی کروانی بھی ہے تو کسی اور سے کروائیں، کسی اور کو بنائیں بلی کا بکرا، نہ کہ مجھے۔ غصے سے اپنا کوٹ اتار کے پھینکتا وہ بیڈ پہ ہی ڈھہ گیا تھا۔ موڈ اس کا کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ اب پارٹی میں جانا تو دور کی بات، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو سالار کے لیے ایک امتحان پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سالار کی آنکھ گھر میں ہوتے شور پہ کھلی۔ بیگم ایسا کچھ مت کریں، وہ بچہ ہے، سمجھ جائے گا، آپ تو کم از کم ہوش کے ناخن لیں، عبداللہ صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں، وہ اپنا فیصلہ سنا چکا ہے، اب بس میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں اپنے بابا کے سامنے شرمندہ ہرگز نہیں ہوں گی۔ کیسے میں نے روب سے کہا تھا کہ میرا بیٹا میری ہر بات مانتا ہے، میری کسی بات کو رد نہیں کرتا۔ بس آج میں خود کو ہی ختم کر لوں گی۔ وہ ہاتھ میں پیٹرول پکڑے خود پہ ڈال رہی تھی۔ سالار کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھی اور وہ سیڑھیاں پھلانگتا اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماچس سے آگ لگاتی، خود وہ ماچس پکڑ کے دور پھینکتا اپنی ماں کو سینے سے لگا کے کھڑا ہو گیا۔ ماما، کیا کر رہی ہیں یہ آپ؟ وہ بے یقین نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ کے بولا تھا۔ جب بیٹے نے سوچ لیا ہے کہ ماں کو سب کے سامنے رسوا کرے گا تو ایک بدقسمت ماں اور کیا کر سکتی ہے؟ وہ سالار کو خود سے دور کرتے ہوئے بولی۔ سالار نے ایک نظر گھر میں موجود ملازمین کو دیکھا اور پھر اپنے باپ کو جو خود پریشان کھڑے تھے۔ اچھا، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، وہ اپنے دل پہ پتھر رکھتا ہوا بولا۔ بین کرتی تہمینہ بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کیا سچ میں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ جی ماما، سالار نے ہار مانی تھی اور اپنا سر جھکا لیا تھا۔ چلو پھر، تمہارے نانا ہمارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی چلو۔ وہ جلدی جلدی اس کا ہاتھ پکڑتی گھر کے خارجی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ماما، میں فریش ہو جاؤں؟ سالار نے کہا تو تہمینہ بیگم نے سالار کا ہاتھ چھوڑا اور اپنی جلد بازی میں دانتوں کی نمائش کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سالار بھی فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔
حویلی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی گاڑی میں سالار بیٹھا تھا۔ رودابہ کو یوں بلی کے پیچھے بنا دوپٹے کے بھاگتے دیکھ کر اس نے اپنے لب بھینچے تھے۔ گاڑی ایک سائیڈ پہ پارک کرتا اپنی ماں کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ رودابہ بیٹا آپ کا دوپٹہ کہاں ہے؟ تہمینہ بیگم نے رودابہ کو بلی کے ساتھ کھیلتے دیکھ کے پوچھا۔ رودابہ نے ادھر ادھر دوپٹہ تلاش کرنا چاہا لیکن دوپٹہ کہیں تھا ہی نہیں۔ وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی۔ پیچھے ہی